میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، ایک مقام پر جانا ہے مجلس کے لیے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اندر سے ایک جملہ اور کہہ دوں، موضوع کو اور آگے بڑھاؤں. لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مولا حیدر کرار کے نام پر ایک صلوات بھیجیں، پھر میں موضوع اور آگے بڑھاتا ہوں. یو علی، انڈیا کا، ہندوستان کا، اس وقت تقسیم بھی نہیں ہوئی تھی، میں ہندوستان کا ہوں. اس کا ایک طالب علم تھا، وہ گئے نجف اشرف، اور ظاہر ہے کہ حوض علمیہ میں گئے تھے کچھ پڑھائی لکھائی کے لیے، لیکن اب نجف میں جو رہنا ہے وہ آج بھی اتنا آسان نہیں ہے، تو اس زمانے میں تو بہت ہی سخت تھا. تو وہاں وہ جب تشریف لے گئے تو انہوں نے 2-4 مہینے تو گزر گئے. تو ایک دن جب بالکل حالت بہت مشکل ہو گئی گزارا کرنا، تو وہ گئے مولا علی کے ذریعے مطہر پر، نجف کا طالب علم، اور اسے جا کے یہ کہا کہ اے علی، آپ نے مجھے اگر یہاں پر رزق نہیں دینا تھا تو مجھے بلایا کیوں تھا یہاں پر؟ تو یا تو میرا کوئی انتظام کریں یا پھر میں واپس جا رہا ہوں. آگے شیخ انصاریان ہیں، ان کی کتاب ہے شرح دعائے کمیل، مولا علی کی دعا، اس کی شرح لکھی انہوں نے، اس میں انہوں نے لکھا اس بات کو. تو وہ اے مولا، اب کبھی ہوتا ہے انسان پتہ نہیں کس خلوص سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر بڑا گریہ بھی کیا اس نے، اور کوئی آج کے زمانے کا ٹیلی کمیونیکیشن بھی نہیں تھا کہ اپنے ماں باپ کو وہاں بتلا سکتا، بڑا پریشان تھا. آواز آ رہی ہے اب تک واضح؟ تو اس نے یہ کیا کہ آپ کے لیے واضح ہے آواز؟ ٹھیک ہے، اچھا. تو اس نے یہ کیا کہ وہاں جا کر بڑا اہتمام کیا کہ مولا علی کی ذریعے کے سامنے کہ اے مولا، مجھے یہاں گزارا مشکل ہو رہا ہے. اب دیکھیے، علی یہ ابن ابی طالب، یہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں، علی ہر ایک کو اس کی ظرفیت کے مطابق عطا کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. جس کی ظرفیت خالی مال دنیا کی ہے وہ مال دنیا لے کے چلا جائے، جسے عشق علی، معرفت علی چاہیے، وہ ایک اور منزل پر آئے آگے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ابھی سن لیجئے گا، میں اختتام پر جا رہا ہوں کہ یہ گزارش ہے کہ جیسے پہلے آواز تھی ویسے کرتے ہیں. مجھے بولنے میں تکلیف ہے، مجھے 2 آوازیں آ رہی ہیں. تو اسپیکر بند ہو گیا؟ اچھا جی، سلسلہ بڑھائیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین کی اور بڑی تعداد وہاں پیچھے ہے اور گاڑیاں ہیں، تو اس لیے انہوں نے اسپیکر کی آواز کو وہاں سے بڑھائی ہے. چلے میں کہہ رہا ہوں بس، ٹھیک ہے، اب واضح، ٹھیک ہے، اچھا لگ رہا ہے، صحیح ہے. ایسے اس نے وہاں مولا علی کے ذریعے کے سامنے گریہ کیا کہ مولا علی ابن ابی طالب اب حالت خواب ہے، حالت مکاشفہ ہے، اللہ جانتا ہے. علی ابن ابی طالب کی زیارت نصیب ہوئی اسے. مولا نے کہا دیکھ، اگر مال دنیا چاہیے تو واپس چلا جا ہندوستان، علم چاہیے تو یہاں یہ زحمت برداشت کرنا پڑے گی، ایسے علم نہیں ملے گا. مال دنیا چاہیے تو چلے جاؤ واپس، وہاں انتظام کر دیں گے. اب وہ بھی کوئی بھلا اچھا سچا مومن ہی تھا، اس نے کہا کہ مولا علم کی تو خیر ہے، ابھی مال دنیا ہی دے دیں، ابھی کچھ حساب دیکھتے ہیں. ابھی مولا نے کہا کہ اچھا پھر جاؤ ہندوستان واپس، وہاں تمہارے علاقے کا ایک راجہ ہے، اس سے جا کر کہو بے آسمان روت و کار آفتاب کنت، آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے. یہ جملہ کہو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. بیدار ہوا نیند سے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے مولا سے کچھ مانگا تھا، تو یہ مولا نے مجھے یہ کیا مصرع کیا بتلا دیا کہ میں جملہ کہوں، یہ کیا مطلب ہے؟ بہرحال میرا کام ہے جملہ کہنا، علی کا کام ہے وہاں مدد کرنا. پہنچا ہندوستان، واپس پہنچا، وہاں پر راجہ شاہی تمتراک کے ساتھ گزر رہا ہے. اس کو کون ملنے دے گا راجہ سے؟ تو اس نے دور سے کہا بے آسمان ربت و کار آفتاب کنت، کچھ نہیں پتا آگے. بادشاہ نے بڑے غور سے اسے دیکھا، کہا ذرا اس شخص کو قریب بلانا. اب یہ دل میں سوچ رہا ہے مولا پتہ نہیں کیا سکھلا دیا آپ نے، نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے یہاں پر. جی حضور. کہا کہ یہ تم نے کیا کہا، اس وقت ذرا دہرانا. تو اس نے کہا بڑے ڈرتے ڈرتے بے آسمان روت و کار آفتاب کنت. بادشاہ نے کہا یہ جتنی زمینیں دیکھ رہے ہو نا، یہ سب میری ہیں، اس میں سے آدھی میں نے تمہیں عطا کی. سن لیجئے گا، میں اختتام پر آ گیا ہوں. اب اپنے خزانے میں لے کے یہ ہیرے جواہرات جتنے بھی ہیں نا، اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لو، یہ تمہیں عطا کیا، اور میرے بعد تم ہو میرے ولی عہد، میرے بعد یہ بادشاہ تمہیں ملے گی. کہا حضور یہ سب میں نے ایک جملہ کہا ہے، یہ آپ سب دیتے چلے جا رہے ہیں مجھے، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟
کہا دیکھو میں نے علی کی شان میں ایک منقبت کہی تھی, اس کا پہلا مصرع کہہ دیا تھا, دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. او کہ میں نے ایک منقبت کہی, اس میں ایک مصرع کہا. اب ایک مصرع پہلا تو کہہ دیا, اب دوسرا جو علی کی شان کے مطابق ہو وہ سمجھ نہیں آ رہا. میں نے بہت سوچا, لیکن جب وہ مصرع نہیں آیا مجھے سمجھ میں کہ میں کیا لکھوں, تو میں نے مولا علی سے منت مانی. توجہ کرنا کہ علی اگر کوئی مصرع لا کے مجھے سنا دے جو آپ کے شایان شان ہو تو میں اپنی آدھی زمینیں اسے دے دوں گا, اپنا آدھا خزانہ اسے دے دوں گا, اپنی ملکیت اسے دے دوں گا. تو نے ایسا مصرع مجھے لا کے سنایا کہ اس سے بہتر علی کی شان میں کوئی مصرع ہو نہیں سکتا تھا. تو میں نے اپنی منت پر عمل کر لیا, آدھی زمینیں تجھے دے دی, آدھا خزانہ تجھے دے دی, آدھی ملکیت تجھے دے دی. اب میں بالکل حساس منزل پر ہوں, اور شاید یہ 4 مجالس کا نچوڑ ہو جائے اس وقت. اور کل کی جو مجلس ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ان کی شہادت کے حوالے سے, اور تفصیل انشاءاللہ کل الوداعی مجلس اور جلوس میں آئے گی. تو لہٰذا میں چاہ رہا ہوں آج اس حد تک موضوع یہاں مکمل ہو جائے. اس نے پوچھا کہ وہ ذرا پہلا مصرع کیا تھا جس پر دوسرا مصرع کہا گیا. بہت توجہ کیجیے گا. اس نے کہا پہلا مصرع یہ تھا کہ میں نے یہ مصرع لکھا کہ گر بے ذرعی نظر لطف بو تراب افتد بے آسمان رود. اب یہ مولا نے سکھلایا تھا, وہ بے آسمان رود و کار آفتاب کنت. پہلا مصرع تھا اگر گر بے ذرعی نظر لطف بو تراب افتد, اگر دنیا کے ایک حقیر ذرے پر بھی بو تراب کی نگاہ ہو جائے, بے آسمان رود و کار آفتاب کند, وہ ذرہ اتنا بلند ہوتا ہے, ذرے پر بو تراب کی نگاہ ہو جائے وہ ذرہ اتنا بلند ہوتا ہے, اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور آفتاب بن جاتا ہے. علی ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں, کوئی ذرہ تو بن کے بتائے. یہ چلے گھر پہ ذرے نظر لطف بو تراب افتد. اگر ذرے پر بو تراب کی نگاہ ہو تو اس ذرے پر علی کی نگاہ ہے تو وہ ذرہ ایسا بلند ہوگا. علی اسے آفتاب بنائیں گے. ہاں ذرہ تو بن کے دکھائے کوئی, اس در کا ذرہ تو بن کے دکھائے کوئی. علی نے آفتاب نہیں بنایا. علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ ہوں, علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ ہوں. میں ایران و عراق کے علماء کے تو نام آپ کے سامنے لے چکا ہوں اور بزرگ علماء کے بارے میں پیش کر چکا ہوں بات یہاں پر کسی حد تک, لیکن ہمارے یہاں سامنے ستارے موجود ہیں, ذرے کو علی آفتاب بناتے ہیں. اچھا بھی علی کا کرم دیکھیے گا, اس پر ایک پوری مجلس ہو سکتی ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس پوری ایک مجلس کا مفہوم ایک جملے میں آپ محسوس کر لیں گے. علی کا آپ نے کرم دیکھا, جسے دولت چاہیے تھی اسے دولت دے دی, جسے مصرع چاہیے تھا اسے مصرع دے دیا. سوال یہ ہے کہ مجھے علی کے در پر چاہیے کیا؟ ہاں دنیا چاہیے خالی, وہ دنیا دے کے میں فارغ ہو جاؤں گا. خالی دنیا کے لیے نہیں آئے یہاں پر. آپ دنیا کی حاجت بھی مانگیں, اس سے انکار نہیں ہے. حدیث میں آیا کہ اپنے کھانے کا نمک بھی اللہ سے مانگو, ہاں لیکن خالی دنیا پہ رک نہ جائیں. حدیث قدسی میں ہے کہ مومن میں دنیا کی نعمت مومن کو بھی دیتا ہوں, کافر کو بھی دیتا ہوں. دنیا کی نعمت کافر کے پاس نہیں ہے کیا؟ ہم سے زیادہ ہے. فرعون کے پاس کیا دنیا نہیں تھی؟ نمرود کے پاس کیا دنیا نہیں تھی؟ ہم سے زیادہ تھی. اللہ نے کہا میں دنیا دیتا ہوں مومن کو بھی کافر کو بھی. ایک چیز ایسی جو خالی مومن کو دیتا ہوں, اور وہ ہے مجھ سے مناجات کی لذت. جی جب آپ نماز شب میں لذت محسوس کریں, اس کا مطلب یہ کہ خاص وہ چیز ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. جب آپ مجلس امام حسین میں اس روحانی لذت کو محسوس کریں اور آپ گریہ کر رہے ہوں, اس کا مطلب ہے وہ خاص نعمت ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے, محبت حسین ابن علی. یہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے
یہ ہے اس در سے مانگ کر لے جانے والی چیز. چھوٹی چیز نہیں مانگ کے جائیے گا. اللہم صلی علی محمد. بس عزیزو